میری طرف سے ڈاکومنٹری ورلڈ چینل پر آنے والے تمام نئے اور پرانے دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم سیر کرنے والے ہیں عرب امارات کے ترقی یافتہ شہر دبئی کی۔ متحدہ عرب امارات 7 ریاستوں ابوظہبی، عجمان، دبئی، فجیرہ، راس الخیمہ، شارجہ اور القوین پر مشتمل ہے۔ متحدہ عرب امارات تیل کی دولت سے مالا مال ایک اسلامی ملک ہے جس نے گزشتہ دہائیوں میں اپنے آپ کو ایک جدید ملک کے طور پر شناخت کروایا ہے۔ اس ملک میں امن و امان کی بہترین سہولیات کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں کے لیے یکساں مواقع دستیاب ہیں۔ دبئی رقبے کے لحاظ سے UAE کا دوسرا بڑا شہر ہے اور اس شہر کا رقبہ 4114 مربع کلومیٹر ہے۔ 2017 میں لگائے گئے ایک اندازے کے مطابق دبئی کی آبادی 28,06,500 نفوس پر مشتمل ہے، جن میں سے زیادہ تر غیر ملکی رہائش پذیر ہیں۔ غیر ملکیوں میں سب سے زیادہ تعداد انڈین کی ہے جو دبئی کی کل آبادی کا 43% ہے۔ دوسرے نمبر پر پاکستانی ہیں جن کی تعداد 30% ہے۔ 17% کے قریب اماراتی لوگ، جبکہ باقی بنگلہ دیشی، فلپائنی، سری لنکن اور امریکی رہائش پذیر ہیں۔ اگر ہم دبئی کی تاریخ کی بات کریں تو یہ شہر 1833 میں مختوم خاندان کی سربراہی میں بنی یاس قبیلے کے 800 لوگوں نے آباد کیا۔ شروع میں لوگ یہاں ماہی گیری سے گزر بسر کرتے تھے، لیکن بعد ازاں یہاں ہیروں، قیمتی موتیوں کی تجارت ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ یہاں دکانیں بننے لگی جن کی تعداد 300 تھی۔ دیگر ملکوں سے تجارت کی غرض سے آنے والے مسافروں، سیاحوں سے یہ مارکیٹ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگی۔ 1930 عیسوی میں دبئی کی آبادی 20,000 کے قریب تھی، جن میں سے 1/3 افراد ایسے تھے جو غیر ملکی تھے۔ 1950 کے عرصے کے بعد دبئی بندرگاہ گاد اور کیچڑ سے بھرنے لگی، جسے مرحوم شیخ رشید بن سعید ال مکتوم کے حکم پر صاف اور بڑا کرنے کا کام شروع ہوا۔ اس کے بعد دبئی بندرگاہ سب سے بڑی تجارتی بندرگاہ کے طور پر استعمال ہونے لگی۔ اس بندرگاہ نے دبئی کو ایک ایسا مصروف ترین تجارتی مرکز بنا دیا۔ جب ان 7 امارات نے متحد ہو کر اس خطے کو متحدہ امارات بنایا، ان کے متحد ہونے کا مقصد اس خطے میں امن اور اس خطے کی ترقی تھا، جو کہ دبئی کے پہلے صدر شیخ زاید کے دور حکومت میں ممکن ہوا۔ شیخ زاید کے دور میں دبئی نے سب سے زیادہ ترقی کی۔ شیخ زاید کے دور حکومت میں دبئی دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک ملک بن گیا، جس کا سالانہ فی کس 17,000 امریکی ڈالر سے بھی تجاوز کر گیا تھا۔ 1994 میں تیل کی دریافت کے بعد اس ملک کا بنیادی ڈھانچہ بدل گیا اور تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی کو اسی ملک کی تعمیر نو پر خرچ کیا جانے لگا۔ اس عمل نے دبئی کو مزید کاروباری اور خوبصورت بنا دیا۔ دبئی کے بارے میں اگر دلچسپ باتوں کی بات کی جائے تو دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ دنیا کے 10 بڑے ایئرپورٹ میں شمار ہوتا ہے اور یہ دنیا کے 10 مصروف ترین ایئرپورٹ میں سے تیسرے نمبر پر آتا ہے، جس پر 2016 میں دبئی حکومت کی طرف سے شائع کردہ رپورٹ کے مطابق 8,36,54,250 مسافروں نے سفر کیا۔ دبئی کا برج خلیفہ دنیا کا سب سے بڑا ٹاور ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ دبئی ایک لاتا ہے۔ 2016 میں 1.5 کروڑ لوگوں نے دبئی کی سیر کی۔ برج خلیفہ کی لمبائی
828 میٹر ہے اور اس کی ٹوٹل 162 منزلیں ہیں اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ منزلوں کی حامل عمارت بھی ہے۔ 21 جولائی 2017 کو جب اس عمارت کو 141 منزلوں کے مکمل ہونے کے موقع پر کھولا گیا تو تب یہ دنیا کی بلند و بالا عمارت نہ تھی۔ 4 جنوری 2010 کو اس عمارت کے مکمل ہونے پر اسے دنیا کی بلند و بالا عمارت ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ برج خلیفہ میں دنیا کی تیز ترین لفٹ نصب کی گئی جو 18 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتی ہے۔ برج خلیفہ پر دنیا کی سب سے بلند و بالا مسجد بھی قائم ہے جو اس عمارت کی 158 منزلوں پر موجود ہے۔ اس سے پہلے یہ اعزاز سعودی عرب کے شہر ریاض میں موجود ایک عمارت کنگڈم سینٹر کو حاصل تھا۔ برج خلیفہ کے بعد دبئی کا برج العرب ہوٹل جو کہ ایک مصنوعی جزیرے پر قائم کیا گیا دبئی کی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس ہوٹل کو دنیا کا پہلا 7 اسٹار ہوٹل کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ یہ ہوٹل دنیا کے مہنگے ترین ہوٹلوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک رات کا خرچہ 1000 سے لے کر 1500 امریکی ڈالر تک آتا ہے۔ محمد بن راشد المکتوم جنہیں شیخ محمد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے متحدہ عرب امارات نائب صدر اور دبئی کے موجودہ وزیر اعظم ہیں۔ عربی یہاں کی قومی زبان ہے لیکن عربی سے زیادہ انگلش استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اردو، ہندی، پشتو، سندھی، بنگالی اور دیگر زبانیں ایک بڑی تعداد میں بولی جاتی ہیں۔ دبئی ایک اسلامی ریاست ہے لیکن یہاں دوسرے مذاہب کا بھی احترام کیا جاتا ہے۔ ہر کسی کو اپنی عبادت کرنے کا مکمل حق حاصل ہے۔ چائنا دبئی کی مارکیٹ میں تجارت کے حوالے سے پہلے نمبر پر آتا ہے جبکہ انڈیا، امریکہ اور دیگر ممالک چائنا سے بہت پیچھے ہیں۔ اگر ہم یوں کہیں کہ دبئی ہی چائنا کی ترقی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے تو یہ کہنا بھی بیجا نہ ہوگا۔ جہاں پر دبئی نے غیر مذاہب کے لوگوں کو اتنی اجازت دے رکھی ہے وہاں دبئی میں کچھ سختیاں بھی عائد ہیں جن پر عمل نہ کرنے کی صورت میں آپ کو سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جیسا کہ دبئی میں آپ پبلک پلیس میں کسی لڑکی کو کس نہیں کر سکتے، آپ دبئی میں رہتے ہوئے حساس عمارتوں کی فوٹو نہیں بنا سکتے، جبکہ دوسری جگہوں پر فوٹو بنانے پر کوئی پابندی عائد نہیں ہے۔ دبئی میں کوئی بھی قدرتی دریا نہیں ہے۔ دبئی میں روزانہ تقریباً 4000 ٹیکسیاں لاکھوں مسافروں کو سفر کرواتی ہیں۔ دبئی میں اگر آپ کو گلابی کی چھت والی ٹیکسی نظر آئے تو سمجھ جائیں اس میں موجود فیمیل ڈرائیور ہوگی۔ یہ سروس عورتوں کے لیے شروع کی گئی ہے جو مرد ڈرائیور کے ساتھ سفر کرنا پسند نہیں کرتی۔ دنیا کے 10 بلند ترین ہوٹلوں میں سے 7 ہوٹل دبئی میں ہی قائم ہیں۔ دبئی میں موجود دبئی مال کے نام سے قائم ایک شاپنگ سینٹر دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ سینٹر ہونے کا بھی اعزاز رکھتا ہے۔ دبئی میں کھیلوں کے بڑے بڑے بین الاقوامی مقابلے ہوتے ہیں جن میں دبئی اوپن، ATP ٹورنامنٹ، دبئی ورلڈ کپ، دنیا کی مہنگی ترین گھوڑوں کی دوڑ ہر سال ہزاروں شائقین کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ دبئی میں دیگر کچھ ممالک کی طرح آپ کو اپنی آمدنی میں سے حکومت کو ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑتا۔ دبئی سونے اور ہیروں کی خرید و فروخت دنیا کی سب سے بڑی دکانوں کا حامل ملک ہے۔ دبئی کو بلند و بالا عمارتوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نظارہ آپ دبئی میں جا کر صحیح طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ دبئی میں سخت قانونوں کی وجہ سے جرائم کی شرح
1% سے بھی کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غیر ملکی دبئی کو اپنے لیے سیف جگہ تصور کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی کچھ چند اہم معلومات دبئی کی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ڈاکومنٹری ورلڈ کو لازمی طور پر سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔